خوشبو ویلکم بیک ناظرین، خوشبو رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے نا بڑی جلدی گزرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب کچھ کیا کہتے ہیں باتیں رہ گئی ہیں کرنے والی، تو ہم حبیب اکبر جلالی صاحب سے کہیں گے کہ وہ ایک نعت جو ہے ہمیں سنائیں، ایک خوبصورت سا کلام۔ اج یاد مدینہ آندا ہے او رج رج کے مینوں رون دیو، لوکی پھلاں دے ہار پروندے نے او مینوں ہنجواں دے ہار پرون دیو، تے رب کرے ہو رب کرے مدینے جاواں میں رو رو عرض کراں درباناں نوں میرا آنا پھر مقدراں دا او مینوں جالی کول کھلون دیو، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی یاد آئی، مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اور نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن، نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد مدینہ میں کلام پاک پیش فرمایا حبیب اکبر جلالی صاحب نے، تو یاد مدینہ سے مجھے یاد آیا کہ یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، یاد جب مجھ کو مدینے کی فضا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے، سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے۔ اور علامہ صاحب شعر دیکھیے کہ داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، داور حشر نے یہ کہہ کے مجھے بخش دیا، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے، سبحان اللہ، خوب تجھ کو میرے پیارے کی ثنا آتی ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے۔
آخری سوال علامہ صاحب کی خدمت میں رکھ رہا ہوں کہ علامہ صاحب ہمارا چونکہ آج کا موضوع رہا رمضان اور قرآن، تو آخر میں یہ سوال کرنا مناسب سمجھوں گا کہ رمضان کا پیغام کیا ہے اور سب سے بالخصوص کہ قرآن کا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی وساطت سے میں اپنے ناظرین کو، سامعین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینی چاہیے۔ درست۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں تلاوت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، سب کے پاس موبائل ہے۔ اگر کسی سے سوال کیا جائے کہ آپ کے پاس موبائل کس لیے ہے، آپ نے جو 1 لاکھ روپے والا موبائل رکھا ہوا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے، اگر تو آگے سے جواب ملے کہ میں نے ٹارچ کے لیے رکھا ہے، تو آپ سمجھیں گے کہ جس سے میں مخاطب ہوں یہ کم عقل ہے۔ 1 لاکھ روپے والا موبائل رکھا ہوا ہے، 10 روپے کی ٹارچ نہیں لے سکتا۔ بھائی قرآن پڑھنے سے نیکیاں ملتی ہیں۔ موبائل کے اندر ٹارچ ہے، ٹارچ اپنا کام کرتی ہے، لیکن موبائل کا مقصد کچھ اور ہے۔ قرآن کا مقصد فقط نیکیاں نہیں، پڑھنے سے جیسے موبائل کے اندر ٹارچ ہو وہ مقصد پورا کرتی ہے، مقصد نہیں، مقصد ٹارچ نہیں، قرآن کا مقصد نیکیاں نہیں، قرآن کا مقصد ہے ہدایت۔ شروع میں ہی پڑھ لیجئے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آگے کیا فرمایا، ھدی للمتقین، ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ہدایت کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ تو ہدایت لینے کے لیے پہلے متقی بننا پڑے گا۔ متقی بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا۔ سبحان جیسا کہ میں نے پہلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ متقی وہی ہے جو نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مطابق چلے گا، وہ متقی ہے۔ تو جو متقی بن جائے گا اس کو اللہ اس کتاب کے صدقے ہدایت عطا کر دے گا۔ شاعر مشرق قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے ایک شعر کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے مرنا تو سیکھا ہے جی، کہ بابا جی کی جان نہیں نکل رہی، سورۃ یاسین کی تلاوت کرو آسانی سے جان نکل جائے گی، اور ہم نے قرآن سے مرنا ہی سیکھا۔ قرآن تو زندگیاں دینے کے لیے آیا تھا، قرآن تو سراپا ہدایت ہے، سراپا حیات ہے، قرآن تو حیات بخشتا ہے۔ اگر مجھے آپ 2 منٹ دیں تو میں اس کی حیات پہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ایک بندہ جس کو قرآن نہیں آتا تھا، گاؤں کا رہنے والا تھا، ایک پڑھی لکھی خاتون سے اس کی شادی ہو گئی، لیکن قرآن سے بڑی محبت تھی، قرآن آتا نہیں تھا۔ مسجد میں جاتا، قرآن کھولتا اور اوپر انگلی پھیرتا جاتا اور کہتا ہے مولا مجھے قرآن تو نہیں آتا، لیکن یہ جانتا ہوں جو لکھا ہے حق ہے، سچ ہے۔ آتا نہیں لیکن یہ جانتا ہوں کہ یہ حق ہے، سچ ہے۔ وہ مر گیا، دفنا دیا، کئی سالوں کے بعد قبر بنانے لگے کوئی اور، اس کی قبر کی اینٹ نکل گئی، دیکھا اندر گلاب کھلے ہوئے ہیں، قبر جنت کا باغ بنی ہوئی ہے۔ تلاش کرتے کرتے اس کی بوڑھی بیوہ جو تھی اس سے پوچھا کہ تیرا شوہر کام کیا کرتا تھا؟ کہنے لگی کوئی اچھے عمل نہیں کرتا تھا، کوئی زیادہ نیک بھی نہیں تھا۔ پھر عمل کیا کرتا تھا؟ اس کا عمل یہی تھا، صبح سویرے مسجد چلا جاتا، لوگ قرآن کھولتے وہ بھی کھول لیتا، اور اوپر انگلی پھیرتا کہتا مولا مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، لیکن یہ جانتا ہوں جو لکھا ہے حق ہے، سچ ہے۔ یہاں سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو نہیں جانتا، جو فقط یہی کہتا ہے کہ حق ہے، سچ ہے، اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیتا ہے۔ تو جو سمجھ کر پڑھے گا، جو ہدایت لینے کے لیے پڑھے گا، جو آگے ہدایت دینے کے لیے پڑھے گا، اللہ اس پہ کتنی رحمتوں کی بارش کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے قرآن کا پیغام۔ ناظرین کرام، ہمارا موضوع رہا رمضان القرآن، اور میں شکر گزار ہوں علامہ حافظ ارشاد مدنی صاحب کا، اتنی خوبصورت انہوں نے اپنے ملفوظات سے ہمیں نوازا۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آخر میں ثنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے ہیں محمد احسن رضا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم
اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. نازا ہوں اپنے نصیب پر کہ غلام آل رسول ہوں. نازا ہوں اپنے نصیب پر کہ غلام آل رسول ہوں. میری ٹھوکروں میں سکندری، میری ٹھوکروں میں سکندری، میں گدائے کوئے بطول ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تیری دلکشی میں ہے راز کیا، پوچھا تو بولی یہ کہکشاں. تیری دلکشی میں ہے راز کیا، پوچھا تو بولی یہ کہکشاں. جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے، جہاں مصطفیٰ کے قدم لگے، انہی راستوں کی میں دھول ہوں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحان اللہ، صلی اللہ علی نبینا الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. احسن رضا نے محفل کو کشت زعفران بنا دیا. سراپا درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یقیناً ہمارے دلوں کو معطر کیا، اور ہماری روح میں، قلب و روح میں سمجھتا ہوں کہ ایک تازگی اور زندگی دوڑ گئی. ہمارے مشام جاں کو معطر کیا احسن رضا کے کلام نے، اور ہم سارے ان کے ساتھ ہی شریک سفر ہو گئے. وہ خود بھی پہنچے اور ہمیں بھی پہنچا دیا. آخر میں درود پاک سے ایک شعر مجھے یاد آیا حضرت سلیم کوثر کا. حضرت صاحب وہ فرماتے ہیں کہ انہی سے عشق کرو، انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو. انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو. درود پاک سے بڑا رابطہ کیا ہو سکتا ہے؟ درود پاک سے کوئی وسیلہ ایسا نہیں ہے. درود پاک سے پڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے. انہی سے عشق کرو، ان کے راستے میں رہو، درود پڑھتے رہو اور رابطے میں رہو. تو پڑھتے رہیے درود پاک اور دیکھتے رہیے رمضان کی یہ خوبصورت ٹرانسمیشن خوشبو رمضان. انشاءاللہ سحری کی ٹرانسمیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان یاسر علی اور اپنے میزبان ایمان علی کو اجازت دیجیے. اللہ حامی و ناصر. ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.